وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، بزرگوں اور بھائیوں، ماں بہنیں، آواز پہنچ رہی ہے، غور سے سماعت فرمائیں، بچے شور نہ کریں. انسان ماشاءاللہ بڑا اچھا انداز تھا، بڑی پیاری آواز تھی، آپ ذرا بھی خوش تھے، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے نوسر صاحب نے انہیں روکا. بھائی وہ ضروری ہے، لیکن 2-5 منٹ ادھر ہو ہی جاتا ہے، اور پھر یہ دین کی نسبت ہے، کوئی پرمیشن کی تو یہاں بات ہے نہیں. اگر 10 سے کچھ پڑھی جائے گا تو آپ قبول کر لیجیے گا والوں کو، ہم تو چلے ہی جائیں گے، پہلے ابھی ہم کو تو دور جانا ہے. بہرحال یہ بات آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس کی بات سنیے. اس کا شأن نزول سنیے. مولانا نے تو اشارہ کر دیا، لیکن میں کہا اس بات کی وضاحت تھوڑی سی کر دی جائے. یہودی اور نصارہ یہ 2 قومیں ایسا کی. بھائی میرے تھوڑا سا میرے اوپر رحم فرمائیے. اور نصارہ کے ہاں ایک الگ خاص رنگ تھا. ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اپنے الگ رنگ پہ گھول کر کے اور بچے کو اس کو ڈبکی دے دیتے تھے، اور ڈبکی دینے کے بعد کہتے تھے کہ نصرانی ہو گیا. اللہ نے اس کی تردید کے لیے کلام مقدس کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت الامین کے آخر رکوع کی ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رہو. یہود النصارہ کی طرح کسی کلر کے اندر رکھ کر جاؤ، یہ اس کا شان نزول ہے. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس آیت کو لے کے آئے، جس جو حدیث ہے، جو آیت ہے، جو قرآن ہے، جو طریقہ ہے، وہ ہے اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغۃ. مولانا ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں تقریر کی، لیکن آیت مجھے بھی وہی سے مل گئی. میں نے کہا لا اس کو موضوع سخن میں اسی کو بنا لوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، آج ہمیں چاہتے ہیں تاور صاحب نماز روزے کے بعد بہت مول بھی کرتے ہیں، تو نماز روزے کے بات نہ کی ہوتی، تب کس کے بات کریں بھائی؟ نماز روزے کے بات نہیں کی جائے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو نمازی ماں بہنیں بھی نمازی ہیں، ہم بھی آئے، آپ بھی ہو ماشاءاللہ. اور خسرو تو علم و ہنر کا گہوارہ ہے. یہاں سے ماشاءاللہ دارالعلوم کے اندر، اور انہیں کے بھائی ایک شیخ افضل صاحب دامت برکاتہ یہی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے مولانا عظمت صاحب رحمت علی صاحب، حافظ عظمت علی صاحب دارالعلوم میں ہیں. ہمارے احمد صاحب اناؤ کے قاضی ہیں اور اناؤ میں ہیں. تو علم و ہنر کا گہوارہ، اس لیے میں نے کہا یہاں بہت سے علماء فضلہ اچھی درسگاہوں میں درس دے رہے ہیں. یا آپ کو اس میں بھی فخر ہونا چاہیے. علماء اگر نیک ہے تو ان کے چہروں کو دیکھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوہر کو چہرے کو دیکھنا ہے. علماء کے پاس جو بیٹھا تو گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے. یہ ہے، اس لیے علماء کرام سے تعلق اور محبت ہونی چاہیے. اور میں داد دیتا ہوں کسی گاؤں کو بھی دیتا ہوں، محمد حامد سلم جو ہمارے داماد ہیں ان کو بھی داد، یہاں تو ہے نہیں، وہ دعوت دیتے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے ایک پروگرام رچایا اور سجایا، اس دین کی نسبت کوئی اور پروگرام لایا نہیں، نہیں کرایا. بہت سے لوگ ویڈیو کراتے ہیں، کیا ویڈیو بلکہ کہتے ہیں. میں یہ فخر کے کرا دیتا ہوں کہ دین کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے. اور یہ اور اپنے والد صاحب میں تو کہتے ہیں اس کی نسبت اپنے والد کی طرف کر دینا چاہیے، اکبر علی مرحوم کی طرف کر دینا چاہیے. ابھی چند دنوں پہلے جو انتقال ہوا، جنازے کی نماز میں نے پڑھائی تھی، میں آیا تھا اس میں، تو ان کی طرف نسبت کر دیتا ہوں. اور یہی نہیں، پورے خسرو گاؤں والے کے جو مردے ہیں ان کی طرف نسبت کر دیا جائے، اصال ثواب کر دیا جائے، سب کو پہنچے گا. آپ ان کو بٹوارا ہو جائے گا، ایک کا آدمی تو ڈھیر مل جائے گا، اور سب کا جو تو تھوڑے تھوڑے ملے. ایسا نہیں ہے دین کا راستہ. آپ ایک آیت پڑھ کر کے ایک آدمی کو بخش دیں اور ایک آیت پوری دنیا کے لوگوں
میرے لیے بخش دے، برابر کا جو ثواب جو ایک آیت پڑھنے پہ ایک آدمی کو ملتا اتنا پوری دنیا کو لوگوں کو ملے گا۔ بلب ہے ایک روشنی، ایک آدمی بیٹھو اتنا ہی روشنی دے گا، اور 10 آدمی بیٹھو تب بھی وہی روشنی ہے۔ اسی طریقے سے آیت کا حساب آپ لگا نہیں سکتے، اس لیے پورے گاؤں قصور کے جو مردے ہیں اس کا مثال ثواب ان کے لیے کر دیں گے۔ اللہ سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو کہا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک طرف میں نسبت کی بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ نسبت بہت ہی اعلیٰ ہو سکتی ہے، کچھ ہمارے جو بھی گئے ہیں متعلق جو گئے ہیں احباب ان کی مغفرت فرما دیں۔ ایک بات اور نماز کی ایک بات لے کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں، بوڑھے لوگ جوان لوگ تو جاتے ہیں نہیں مسجد میں کام کرتے ہیں، کہیں بوڑھا لوگ جائے وہ آئے گا تب ہم کریں گے، اور جب بوڑھے ہو جاؤ گے تب کیا کرو گے؟ میں نے مسئلہ دیکھا باقاعدہ، جوانی کے اندر اگر عبادت کر رہا ہے اور پابندی سے کر رہا ہے اور بڑھاپا آ گیا مجبوری سے وہ عمل نہیں کر رہا، تو جوانی میں جو عمل کرتا تھا اس بڈھے کو بلا کیے ہوئے ثواب ملے گا۔ اس لیے جوانی میں ہونی چاہیے۔ ہم لوگ تو یہ ٹھکر مارتے، کیا مارتے ہیں کہ ٹھکر ہے، ٹھکر کھڑ کھڑ کر لگا تو سجدہ ٹھکر ہو گیا۔ اگر نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور میں بخاری شریف کی حدیث سے دلیل پیش کروں گا آپ کے لیے، آپ ذرا ہمیں ٹائم دے دیجئے، کھینچا تانی کا وقت